معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ آج کی شب کو کس طریقے سے گزارنا ہے. معصوم کہتے ہیں آج کی شب کے 4 نام ہے. لیلۃ القدر کا ایک ہی نام ہے شب قدر، ہر ایک کہتا ہے شب قدر. آج کی شب کے اعتبار سے معصوم کہتے ہیں اس کے 4 نام ہے. لیلۃ البراءہ، ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ نام اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ ہمارے یہاں شب برات کے اعتبار سے مشہور ہے. براءت یہ بارات سے نہیں نکلا ہے، براءت کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے رہائی پا رہا ہے. اس کا ایک نام لیلۃ البراءت، کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار آج کی شب میں ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات دے رہا ہے، رہائی عطا کر رہا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں آج کی شب کا نام ہے لیلۃ البرکہ، برکت کی رات ہے. کون ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کرے. آج کی شب لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات ہے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہ آج کی رات لیلۃ الوعد یا لیلۃ السبقہ ہے، وعدے کی رات ہے، ایگریمنٹ کی رات ہے، سبقت لے جانے کی رات ہے. کہ آج کی رات جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وعدہ کیا جائے گا تم کے ساتھ وہ پورا کیا جائے گا. اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ شب 15 شعبان جو شخص پروردگار کی بارگاہ میں رات کو جاگ کر خداوند عالم کی عبادت کو انجام دیتا ہے، پروردگار کی بارگاہ کے اندر جو حاجت لے کر آتا ہے پروردگار پورا کرتا ہے. مگر یہ کہ اگر معصیت کی حاجت لے کر آیا ہے پروردگار اس کو پورا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پیغمبر ختمی مرتبت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ دیگر راتوں کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے، پروردگار مجھے عنایت کر دے، پروردگار مجھے عطا کر دے، پروردگار میری مغفرت کر دے، پروردگار میری حاجتوں کو پورا کر دے. لیکن آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم اپنے آسمان اور زمین کو سجا کے دعوت دیتا ہے، اے بندے تو آجا میری بارگاہ کے اندر، جتنا لے جانا چاہتا ہے میری بارگاہ سے لے کر چلا جا. کل تک انسان یا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، آج کی رات وہ ہے کہ جس میں پروردگار یا عبدی کا نعرہ لگاتا ہے، اے میرے بندے تو میری بارگاہ کے اندر آ جا، میری بارگاہ سے لے کر چلا جا. لیلۃ البرکت، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ، آج کی شب وہ ہے کہ جس کے بارے میں معصومین کا جملہ ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس رات میں تقدیر کو معین کیا جاتا ہے. بہت ہی مشہور و معروف روایت پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ، ان سے یہ روایت منقول ہے، مفاتیح الجنان کے اندر بھی درج ہے کہ 15 شعبان کی شب آتی ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اپنی ازواج کے اعتبار سے دنوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. 15 شعبان کی شب وہ تھی کہ جس رات پیغمبر حضرت عائشہ کے یہاں رکنے والے تھے. نیمہ شب جب داخل ہوئی، رات کا ایک پہر گزر گیا، حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر بستر پر موجود نہیں ہیں. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہیں. حجرے سے باہر نکلی، عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر ختمی مرتبت زمین کے اوپر موجود ہیں، سجدے میں سر ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو زمین سے لگایا ہوا ہے، فریاد کر رہے ہیں، اے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے کہ جو تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے. پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے عزت و شرافت طلب کرنا چاہتا ہے. تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں. اس دعا کی تلاوت بھی انشاءاللہ ہم اعمال کے اندر کریں گے. جب ام المؤمنین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ اپنے حجرے کی جانب واپس لوٹ آئیں. جب ختمی مرتبہ دوبارہ حجرے کے اندر تشریف لائے، پیغمبر جانتے ہیں، محسوس کر چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے. کہا کہ آج کی رات کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں یہ کون سی رات ہے؟ اور پیغمبر نے کہا کہ آج کی رات پروردگار عالم 3 چیزوں کو معین کرتا ہے. آج کی رات پروردگار عالم 3 چیزوں کو معین کرتا ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم رزق کی تقسیم کیا کرتا ہے. رزق کی پریشانی کے اعتبار سے انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہو جائے، پروردگار عالم رزق میں کشادگی کر دے. آج کی شب کا تحفہ لے کر جائیے کہ کل کے دن اور آج کی شب کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے کہ ایک اہم ترین عمل ہے امام زمانے کے نام پر صدقہ نکالنا. آج بھی شب کو نکالیے گا، کل دن کو بھی نکالیے گا. جو افراد چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے ان کو ہم یہ نسخہ بتاتے ہیں
کہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل انجام دے اسے زمانے کے امام کے کھاتے میں لکھ دیں کہ مولا یہ آپ کے نام پر لکھ دیا، حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کبھی ادھار نہیں رکھتی.